بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور شکی نہیں بنایا۔ اور سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اس کی بندگی کرو، یہی راہ راستہ ہے۔ مگر مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، بس تباہی ان کافروں کے لیے ہوگی بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اور اے رسول، انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہوں گے، پھر وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے چاچا سے کہا اے ابا، آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے نہ دیکھنے کی، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے؟ اے ابا، بے تحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے ابا، شیطان کی پوجا نہ کریں، کیونکہ شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا، مجھے خوف ہے کہ خدائے رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لیں، ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنگسار کروں گا، اور تو ایک مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے نیز اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے ان سے کنارے کش ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا، اور انہیں اعلیٰ درجے کا ذکر جمیل بھی عطا کیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، وہ یقیناً برگزیدہ نبی مرسل تھے، اور ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا اور رازدار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی، اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر بطور معاون انہیں عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجیے، وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ یقیناً راست گو نبی تھے، اور ہم نے انہیں اعلیٰ مقام پر اٹھایا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم و اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، بس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ مگر جو توبہ کریں، ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔